اچھا ابھی ایجوکیشن کی بات ہو رہی تھی تو اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن کے ساتھ جو ایک بڑا لفظ لنک کیا جاتا ہے انٹرپرینورشپ کا. ظاہر ہے آپ خود بھی ایک انٹرپرینور ہیں, آپ نے 2-4 وینچرز ہیں, تو اس حوالے سے ہماری آڈینس کو بتائیے گا. اور ظاہر ہے آپ نے اپنے بیٹے کی ایگزامپل دی, تو کیا آپ نے وہ جو انٹرپرینورشپ آپ کے اندر ہے, جو آپ نے جو سٹیپس لیے ہیں, کیا آگے بھی اس کو شفٹ کر رہی ہیں اور کس طریقے سے کر رہی ہیں؟ دیکھیں میں نے اپنے بچوں کو صرف ٹاپر بننا نہیں سکھایا, میں نے ان کو بچپن سے قرآن اور حدیث پڑھایا. ترجمہ تفسیر میرے دونوں بیٹوں نے بچپن سے پڑھا ہوا ہے, ماشاءاللہ. عربک گرامر ان کو آتی ہے, ٹاپرز وہ ہیں, 5 وقت کے نمازی وہ ہیں. اور یہ کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے, جو آپ کر رہے ہیں آپ کے بچے نے کاپی کرنا ہے. بالکل. پھر میرے بچوں نے بہت ارلی ایج میں مجھے لیپ ٹاپ پہ کام کرتے دیکھا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, تو اگر میں ڈیجیٹل مارکیٹر ہوں تو میرے بچے بھی آگے ڈیجیٹل مارکیٹر ہیں. میرا جو بڑا بیٹا اس نے اپنی شرٹس کا برانڈ لانچ کیا کیونکہ اس کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ آتی تھی, اور اس نے ان دا ایج آف 15-16 ایئرس میں اس نے یہ کام کیا. اور آپ لوگوں نے اس کو سپورٹ کیا, دیٹس دی مین تھنگ. ایگزیکٹلی. لیکن اس میں یہ تھا کہ اس کو یہ کام آتا تھا, وہ میرے ساتھ ہیلپ کرتا تھا. لیکن جب اس نے شرٹس کا بزنس اسٹارٹ کرنا تھا تو اس نے کہا تھا ماما آپ میری برانڈنگ نہیں کریں گے, مجھے پتہ چلنا چاہیے کہ میرے اندر کتنے گٹس ہیں. بالکل. تو اس نے مجھے اپنے پیج کا ایڈمن بھی نہیں بنایا کہ ماما آئی وانٹ ٹو سی کہ میں کیا ہوں. اب تو ماشاءاللہ وہ ڈاکٹر بن رہا ہے, میڈیکل فیلڈ میں چلا گیا. بٹ ہی آلویز سیڈ کہ میری ماں نے مجھے اتنا بتا دیا کہ ڈاکٹر بننے کے بعد بھی بزنس کیسے رن کرنا ہے یہ مجھے پتا ہے. نہیں بالکل. دیکھیں ڈاکٹر ہو, اب تو اس وقت بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں, بڑی ایگزامپلز ہیں جو ریئل اسٹیٹ کا کام کر رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ کافی ایکٹیو ہیں. تو یہ چیزیں تو ساتھ ساتھ چلتی ہیں. کچھ آپ کے کچھ انجینئرز ہیں وہ نیوز پہ جو ہے نا ٹی وی شو کر رہے ہیں, مطلب اس طرح کی بہت ساری ایگزامپلز آپ کے سامنے بھی بیٹھی ہوئی ہیں. لیٹ می ٹیل یو ہی از اسٹل دا پارٹ آف ممبر آف ہز میڈیا ٹیم. اس کا جو کالج ہے, اس کا جو میڈیا ٹیم ہے, اس کا وہ پارٹ ہے, اور اس میں وہ کافی کچھ آرگنائز کروا رہا ہوتا ہے, ویڈیو ایڈیٹنگ کر رہا ہوتا ہے, پبلشنگ کر رہا ہوتا ہے, کافی کچھ کرتا ہے. ماشاءاللہ زبردست. ایٹ دا اینڈ ہماری یوتھ کے لیے ون لائنر کیا میسج دیں گے؟ دیکھیں آپ کا تعلق سب سے پہلے اللہ کے ساتھ, آپ کا خود کے ساتھ, اور آپ کے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ, یہ بڑا مضبوط ہونا چاہیے. دیکھیں اللہ کا تو ہمارے ساتھ اتنا اچھا تعلق ہے کہ میں لاکھ بھی گناہ کروں گی نا, ایک دفعہ معافی مانگوں گی, اللہ مجھے معاف کر دے گا. لیکن میرا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے, کبھی اس پہ بھی سوچیں. زبردست. کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا رب کا میرے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے, میرا رب کے ساتھ گہرا تعلق نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, اور اللہ بندے کو ویسا ہی ملتا ہے جیسا اس کا گمان ہوتا ہے. آج اگر میں نے یہ گمان کر لیا, یہ میں یوتھ سے کہوں گی کہ ہم ہر وقت سارا دن بیٹھ کے حکومت کو, بیوروکریسی کو اور اتھارٹی کو بلیم کرتے ہیں, یقین کریں کہ 99% پرابلمز ایسے ہیں جو ہمارے ہی کریٹ کیے ہوئے ہیں اور ہم خود سالو کر سکتے ہیں. Exactly. کوڑا ہم خود پھینکتے ہیں, ہم خود اٹھا سکتے ہیں, مت پھینکے نا. ٹھیک ہے, ڈسپیوٹس ہیں, ہو گئے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, جب آپ اکٹھے رہیں گے تو لڑائی بھی ہوگی تو ختم کر لیں. Exactly. مل کے کام کرنا سیکھیں, یہ مت سوچیں. دیکھیں کوئی بھی کاروبار شروع کریں اس میں یہ سوچیں کہ دوسروں کا کیا فائدہ ہے, پھر تو وہ کاروبار آگے جائے گا. اگر اس میں دوسروں کا فائدہ نہیں ہے نا, تو آپ ایک دن اینگزائٹی پیشنٹ ہو جائیں گے اور بنگلے میں رہ کے نا نیند کی گولیاں کھا رہے ہوں گے, پھر اس بنگلے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, تو یہ ہوتا ہے. اور پھر خود کے ساتھ تعلق, یہ تو ہو گیا آپ کا ایمان اور اللہ کے, پھر خود کے ساتھ کیا تعلق ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بارے میں ایک ہی شعر پڑھتی ہوتی ہوں, اپنے ہی من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی, تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. زبردست. ٹھیک ہے, تو اس قوم کو میرا ایک ہی میسج ہے, اپنے اندر جھانک کے دیکھیں, وائی, میں کیوں کر رہا ہوں, میں کیا کر رہا ہوں, کس لیے, میرا مقصد کیا ہے زندگی کا. ہم بس لدو چال چلے ہوئے ہیں, اچھا وہ ڈیجیٹل مارکیٹر ہے, وہ کما رہی ہے, میں بھی کما لوں, وہ ٹیچر ہے, میں بھی. یہ آپ خود سے پوچھیں کہ میں کون ہوں, میری اپنا انٹرسٹ کیا ہے, میں کیا چاہتا ہوں. ہاں, اگر پیرنٹس بھی آپ کو کوئی مشورہ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے راستے میں روڑے اٹکا رہے ہیں, جو آج کل کی یوتھ نے سمجھ لیا ہے. آپ کے ارد گرد کے جو آپ کے ایلڈرز ہیں, اگر وہ آپ سے کوئی بات کر رہے ہیں تو وہ اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ کر رہے ہیں, وہ آپ کو کسی چیز سے روک نہیں رہے. تو سننے کی صلاحیت پیدا کریں. لسننگ پاور نہیں ہے ہمارے اندر. ہماری یوتھ کہتی ہے بس ہم بولتے رہیں اور بڑے سنتے رہیں. ہم جی آج یہاں پہ ہیں تو ہم نے چپ کر کے بڑوں کی سنی ہے پہلے. بالکل. ہم نے ان کی کمپنی میں بیٹھ کے سیکھا ہے کیونکہ ہم نے لسن کیا ہے. ٹھیک ہے, اس وقت ہم لسن کر رہے تھے, آج ہمارے بولنے کا ٹائم آ گیا. ٹھیک ہے, تو وہ جو ہم نے لسن کیا نا, آج ہم وہ بول رہے ہیں. اور میری نانی ایک بات کہتی تھی کہ آسما, وقت کی نا خوبصورتی یہ وقت گزر جاتا. بالکل.
ٹھیک ہے. اب یہ وقت, وہ میرے استاد کہا کرتے تھے, لے سانس بھی آہستہ کے نازک ہیں بڑے کام. آپ نے جو آج کیا ہے نا, تو اس کا سایہ, جو انسان کا سایہ, وہ بہت لمبا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا میسج دیا ہے کہ آج آپ نے جو لمحہ گزارا ہے نا, شاید 40 سال بعد آپ کو اس کا پازیٹیو اور نیگیٹو ریئیکشن فیس کرنا پڑے گا. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے, تو آپ کا ہر عمل, ہم تو کہتے ہیں نا آخرت تو ابھی بہت بعد کی بات ہے, آپ کو دنیا میں پتہ چل جاتا ہے آپ نے کیا گیا ہے. بالکل ایسے ہی. تو اپنی زندگی سے فضولیات کو نکال کے اپنے آپ کو پروڈکٹیو بنائیں. بی آ پروڈکٹیو مسلم, بی آ پروڈکٹیو پاکستانی. فضولیات نکال دیں, میمز, شیئرز اور پولیٹیکل ڈسپیوٹس اور ریلیجیس ڈسپیوٹس, ان سے نکلیں. صحیح علم اور صحیح دین سیکھیں. زبردست. ہر چیز, ہر کانٹینٹ جو ہے وہ آپ کے پڑھنے کا بھی نہیں ہے اور آپ کے سننے کا بھی نہیں ہے, اور اس پہ عمل کرنا بھی ضروری نہیں ہے. کوئی ایک چیز پکڑیں اور اس کو اس پہ آپ شروع ہو جائیں. اور حضرت علی کا قول ہے نا کہ اپنی سوچ کا خیال رکھو, سوچ الفاظ بن جاتے ہیں, اور اپنے الفاظ کا خیال رکھو, الفاظ کردار بن جاتے ہیں. اور سوچ کہاں سے آتی ہے؟ جو آپ دیکھتے ہیں اور جو آپ سنتے ہیں. اپنا دیکھنا اور سننا خوبصورت کر لیں, آپ خوبصورت انسان بن جائیں گے. زبردست جی. ناظرین, مجھے امید ہے کہ آج کا یہ ایپیسوڈ ہماری ینگ جنریشن کے لیے, خاص طور پہ ہماری بچیوں کے لیے بڑا سود مند اور بڑے بینیفیشل ثابت ہوگا. دیکھتے رہیے ماسٹر کلاس کنورسیشنز. ایک نئے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.